اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں اور اس کے بعد تمام مراجع اکرام کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں عید سعید نہیں ہے یہ، لیکن عید اکبر ہے، عید غدیر کی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی شائقین ہیں مولا کے، جتنے بھی چاہنے والے ہیں مولا کے، ان کے لیے آرزو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کے سب نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور سب کے سب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ظاہر ہے عید غدیر کے لیے جتنی فضیلتیں آئی ہیں، ان فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے میں بہت سی روایات ہیں جو علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں ان کو اہل سنت کے راویوں سے اور صحابہ سے نقل کیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف ایک روایت جو بڑی معروف بھی ہے اور بہت زیادہ کتابوں میں وارد ہوئی ہے، اس سے معلوم ہے پورا واقعہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اسلام کا یہ آخری حج تھا کہ جب آخری حج سے آپ لوٹ کر مدینے جانا چاہتے تھے تو راستے میں ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، تو جناب جبرائیل لے کر نازل ہوئے تھے کہ رسول پہنچا دیے جو اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور خدا کبھی بھی کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ رسول اسلام یہ چاہتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو میں مدینے میں جا کر ابلاغ کروں، وہاں پر جا کر پہنچاؤں، لیکن جبرائیل کی تاکید ہوئی کہ آپ بس اسی جگہ کے اوپر رک جائیے اور رکنے کے بعد آپ ابلاغ کر دیجیے۔ لہذا آپ نے وہیں کے اوپر اپنے کارواں کو روک لیا اور اعلان کرایا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں، اور جو آنے والے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو ساتھ میں ہیں ان کو روکے رکھا۔ اور وہاں پر آپ نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں متعدد روایات ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کے اوپر آپ نے پالان شتر کا منبر بنوایا اور بنانے کے بعد آپ نے وہاں پر جا کر اعلان کیا۔ یہ تو آیت کریمہ کا نزول ہے، اور بہت سے صحابیوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ، تو اس کی تفسیر کے اندر یا ایھا الرسول بلغ عن علی، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے بارے علی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس صورت سے اس زمانے میں اس کی قرأت کرتے تھے اور پڑھتے تھے، لہٰذا یہ تو اس کی تفسیر ہوگی، لیکن آیت کریمہ کا مضمون یہی ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر اور مختلف مقامات کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں زیادہ تو نہیں، لیکن جو مشہور میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی خدمت میں ہے وہ ضرور عرض کروں گا، اور عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، کسی بھی پیغام کو پہنچانے کے لیے جو اہتمام سرور کائنات نے میدان غدیر میں کیا، اس طرح کا اہتمام ہمیں کہیں نظر نہ آیا، اور قدرت کا لہجہ بھی کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ آپ نے کتنی زحمات کو برداشت کیا کہ آپ کو یہ کہنا پڑا، تبلیغ دین کے سلسلے میں جتنی زحمات کو میں نے برداشت کیا کسی نے برداشت نہ کیا۔ پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کی طرف ہجرت کرنا پڑی، مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کو کتنی طرح کی ایذائیں دی گئیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ نماز کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی صورت سے تبلیغ کرنے کے عوض میں آپ کو کیا کیا برداشت نہ کرنا پڑا، لیکن کہیں کے اوپر بھی قدرت نے یہ لہجہ اختیار نہیں کیا کہ اگر آپ نے یہ پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کے کسی بھی کام کو آپ نے انجام ہی نہیں دیا۔ لہٰذا رسول اسلام تو یہی چاہتے تھے کہ اس کو مدینے میں جا کے آپ بیان کریں، لیکن یہاں پر جب تاکید ہو گئی کہ آپ اسی جگہ کے اوپر بیان کریں، تو دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بھی حکم آیا
تو رسول نے خود کر کے بتایا اور جو ساتھ میں تھے لوگ ان کو بتایا۔ نماز کا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کیجئے، زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ رسول نے نماز پڑھ کے بتایا، نماز کو بتایا کہ کس صورت سے نماز کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اہتمام نہیں کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں مدینہ کے آ جائیں، جتنے بھی لوگ ہیں طائف کے وہ آ جائیں، جتنے بھی لوگ ہیں شام کے وہ آ جائیں، جتنے بھی لوگ وہ آ جائیں، اس کے لیے سب کو جمع نہیں کیا، بلکہ آپ نے جتنے لوگ تھے سامنے اس حکم کو آپ نے ابلاغ کر دیا اور آپ نے اس حکم کو پہنچا دیا۔ روزے کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزوں کو اسی صورت سے فرض کیا گیا جس صورت سے ما سبق کی امتوں کو پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہاں کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں تو روزہ خود بھی رکھا اور تمام اصحاب کو بتایا، روزے کے احکام بتائے، تمام اصحاب نے روزہ رکھ لیا۔ اس طرح سے اس کا حکم ایک حکم عام کی صورت اختیار کر گیا۔ حج کا حکم آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پروردگار عالم نے حج کو ان لوگوں پر فرض کر دیا ہے جو جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، جو جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو اس حکم کے اندر بھی تو رسول نے حج کرا اور کرنے کے بعد حج کے احکام بتائے، لیکن کسی بھی حکم کے اندر یہ اہتمام نظر نہیں آیا کہ سارے مسلمانوں کو پہلے جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد وہاں کے اوپر اس حکم کو بتایا جائے اور پھر اس حکم کو عام کیا جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عجیب بات ہے۔ لیکن یہ حکم ولایت کے سلسلے میں جو اہتمام کیا اس کے لیے آپ نے کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو آنے والے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو ساتھ میں ہیں ان کو روکے رکھا جائے۔ اصل میں رسول اسلام یہ چاہتے تھے کہ رسول اسلام کا ہر عمل پروردگار عالم کے اشارے سے ہوتا ہے، کوئی بھی عمل رسالت مآب کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کے لیے قرآن کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تلک سے وحی الہی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں کے اوپر جو حکم تھا روکے رکھنا اور جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرنا، جو آگے چلے گئے ان کو واپس پلٹانا، یہ بھی حکمت الہی سے خالی نہیں تھا۔ حکمت الہی یہ تھی کہ کل یہ نہ مسلمان سمجھ لیں کہ ولایت مولا کائنات کا اعلان صرف وہ لوگ جو ساتھ میں تھے ان لوگوں پر فرض ہے۔ رسول نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جو حال والے تھے جن کو روکے رکھا یہ حال والے تھے، جو چلے گئے تھے یہ پاسٹ والے تھے، اور جو آنے والے تھے یہ فیوچر والے تھے، تاکہ ولایت کا پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ ولایت کا پیغام یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ صرف حال والوں پر واجب تھا، بلکہ ولایت مولا کائنات کا اعلان اور اس کا قبول کرنا جس صورت سے حال والوں پر فرض تھا اسی صورت سے ماضی والوں پر فرض تھا، اسی صورت سے مستقبل والوں پر فرض تھا۔ اور یہ اہتمام کرنے کے بعد آپ نے یہاں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ نے پالان کا ممبر بنایا، جبکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالان کا ممبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی آپ اشارہ کر دیتے تو یہ ممبر نور کا بنا ہوا جبرائیل لے آتے، اگر آپ اشارہ کر دیتے قاب قوسین کی منزل سے ممبر آ جاتا، آپ اشارہ کر دیتے تو جنت سے ممبر آتا۔ ہم لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے، آپ کی ذات تو بہت ہی بلند بالا ہے کہ آپ کے لیے تو ارشاد ہوا الا لما خلقت افلاک، اگر میرا رسول میری پوری کائنات آپ کی محبت میں خلقی ہے، تو جب آپ کی محبت میں خلقی ہے تو یہ ان کا گھرانہ تو اتنا عظیم ہے، آپ کیا ہیں، آپ کے گھر کی جو کنیز ہیں فضہ اگر ارادہ کر دیتی ہیں تو خانہ جنت اتر آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں۔ تو جب ان کے لیے آ سکتا ہے تو آپ کی ذات تو بہت ہی بلند و بالا ہے، اگر آپ ارادہ کر لیتے تو یہ ممبر بنا ہوا جنت سے آ جاتا، مدینے سے آ جاتا، شام سے آ جاتا، کسی بھی مقام سے آ سکتا تھا، لیکن رسول اسلام نے ایسا کوئی ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پالان کا ممبر بنایا جائے۔ پالان کا ممبر بنانے کی حکمت جو علماء نے اور جو مفسرین نے لکھی ہے وہ حکمت یہی بیان کی ہے یہاں کے اوپر، اس لیے پالان کا ممبر آپ نے یہاں پر بنوایا تاکہ جتنے بھی یہاں کے اوپر ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں جب میں اعلان ولایت کروں یہ سب کے سب یہاں پر جمع رہیں اور یہ سب کے سب سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے اونٹوں پر بیٹھ کے ادھر ادھر ٹہلتے رہیں، ادھر ادھر چلے جائیں اور کل یہ کہیں گے ارے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم تو پہاڑ پر چلے گئے تھے، ہم تو بکری کی طرح اچک رہے تھے، ہم تو یہاں پر تھے، ہم تو وہاں پر تھے۔ اس لیے آپ نے یہاں پر پالان کا ممبر کہ کوئی بھی فراری آج راہ فرار اختیار نہ کر سکے،
سب کے سب میں جب تک اعلان کرتا رہوں، اعلان ولایت کرتا رہوں، سب کے سب یہاں پر سنتے رہیں۔ اور آپ نے وہاں پر جانے کے بعد 1.25 لاکھ کے مجمع میں آپ نے سب سے پہلے سب سے اقرار لیا، کیا میں تمہارے نفوس پر افضل نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفس پر افضل ہیں، ہمارے نفس پر اولا بتصرف ہیں۔ جب آپ نے اقرار لے لیا، تب منبر پر جانے کے بعد آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بن ابی طالب مولا ہے۔ وہاں پر آپ نے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد جیسے ہی اعلان کر کے اترے، سب سے پہلے صحابہ کرام نے رسول کرام کے جو مشہور صحابہ ہیں وہ جا کر مولا علی کو جا کر مبارکباد دی، بخن بخن یا علی بن ابی طالب، مبارک ہو یا علی بن ابی طالب، اصبحت مولایا، یہ آپ ہمارے تمام لوگوں کے لیے مولا بنائے گئے، ہمارے نفوس پر آپ افضل ہیں۔ تو یہاں کے اوپر تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ نے یہاں پر مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد علی بن ابی طالب کے لیے وہاں پر رسول اسلام نے خیمے کو نصب کرایا، اور خیمے میں نصب کرانے کے بعد وہاں پر کرسی رکھی، اور کرسی رکھنے کے بعد وہاں کے اوپر یہ اہتمام کیا، مولا کائنات کو بیٹھایا اور کہا کہ ایک طرف سے ایگزٹ ہے، ایک طرف سے انٹری ہے، انٹری کرتے جاؤ، ہاتھ پر بیعت کرتے جاؤ، دوسری طرف سے نکل کے جاتے جاؤ۔ ظاہر ہے 1.25 لاکھ کے مجمع کے اندر وہاں کے اوپر جہاں پر اتنا مجمع ہوں وہاں کے اوپر، تو کس صورت سے وہاں پر سب نے بیعت کی ہوگی؟ اس لیے آپ کو وہاں پر 3 دن تک رکنا پڑا، اور رکنے کے بعد آپ نے تمام صحابہ نے اور تمام صحابیات نے وہاں کے اوپر مولا کائنات کو یہاں پر مبارکباد دی۔ بہت ہی مبارک دن ہے، اس کے اندر اعمال ہیں، اس کے اندر دعائیں ہیں، اس کے اندر ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بنانے کا بھی عمل ہے۔ ہمیں اس دن اس نقطے پر تمام مسلمانوں کو جمع ہو جانا چاہیے ہے کہ اگر تمہیں شرف چاہیے ہے، اگر تمہیں پورے اسلام کو معراج تک پہنچانا ہے، اور مسلمانوں کو اپنی عزت پیاری ہے، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ عزت پائیں، توقیر پائیں، اللہ کی رضا چاہیں، رسول کی رضا چاہیں، تو سب کو ایک نقطۂ ولایت کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے۔ اگر نقطۂ ولایت پر جس دن یہ تمام مسلمان جمع ہو جائیں گے، تو پھر یہ امریکہ و اسرائیل کو اپنا رب نہیں مانیں گے، بلکہ حقیقی خدا کو اپنا مانیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے اندر اگر پورے مسلمان اس نقطۂ ولایت کے اوپر جمع ہو جائیں کہ جس صورت سے رسول خدا نے مولا کائنات کو میدان غدیر میں مولا بنایا تھا، سب ماننے لگے کہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور سب سے رسول کے بعد سب سے شجاع و بہادر ہیں، تو اگر اس نقطے اوپر تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، تو آج مسلمانوں کے اندر جس صورت سے فرقے بٹے ہوئے ہیں، مسلمان جس صورت سے تنگ دستی کا شکار ہیں، مسلمان جس صورت سے آتنکواد کے ان کے اوپر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، جس صورت سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جب تلک سے یہ اپنے اصل اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے، ولایت کی طرف جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تلک نہ یہ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، نہ آخرت میں عزت پا سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی عزتیں ان کو پیاری ہیں، دنیا کی ترقیاں پیاری ہیں، اور آخرت میں بھی عزت اور توقیر چاہتے ہیں، تو ان کو پلٹ کر ولایت کی طرف آنا ہوگا۔ اس صورت میں کہ اس سے رسول بھی راضی ہوں گے، اور رسول کے ساتھ ساتھ خدا بھی راضی ہوگا، اور خدا کے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ تمام پروردگار عالم نے جو اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، اور دین سے ہم راضی ہو گئے، اور تمام نعمتوں کو عام کر دیا۔ اگر تمام نعمتوں کو اور تمام سرفرازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے تمام مسلمان نقطۂ ولایت کے اوپر، نقطۂ غدیر کے اوپر انشاءاللہ تعالی جمع ہو کر پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت کی سعادتوں کو حاصل کریں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت کے اندر پھر مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور عید غدیر کی یہ مبارکباد تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو ولایت مولا کائنات کے پاسدار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، مراجع کرام، ان کی بارگاہ میں، آپ مومنین کی بارگاہ میں اس ولایت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم جو حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ آج کے دن بہتر سے بہتر انفاق کرو، مومنین کی مدد کرو، اور غربا کی مدد کرو، بہتر سے بہتر لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اعمال کرو، اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرو،
ایک مومن نے اگر آج کے دن ایک مومن کو خوش کر دیا تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اس سے امیر المومنین بھی خوش ہوں گے، امام زمانہ بھی خوش ہوں گے، اور ہم حقیقی عید غدیر اس وقت منائیں گے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ان کے ساتھ مل کر اس جشن عظیم کو بنا کر پوری دنیا کے اندر اعلان ولایت ہوگا، اور اس پرچم ولایت کے آگے نیچے تمام مسلمان جمع ہوں گے، اور پوری دنیا سے شرک و کفر مٹ جائے گا، پرچم اسلام بلند ہوگا، پرچم امام زمانہ علیہ السلام بلند ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔